अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मैं मज़ीद लिए चलता हूँ, ये तुलुए नज़्म इस्लाम है, तुलुए नज़्म इस्लाम। तो इस नज़्म में कुछ अशार की तशरीह मैं पहले अपलोड कर चुका था, यानी ये तशरीह जो अभी ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो ये सिलसिला इतना तवील नहीं है। मतलब इसका ये है कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि हमें समझ नहीं आ रही और हम बहुत ज़्यादा डिटेल में मतलब हम उलझ जाते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि इसकी तशरीह कौन सी है या कौन सी होनी चाहिए। बहरहाल इसी तवज्जुह से और इसी सिलसिले को सामने रखते हुए फिर ये कोशिश की और अल्लाह ताला ने ये फ़ज़ल किया, अल्लाह की मेहरबानी है कि ये जो तशरीहात है एक दफ़ा फिर मैं अपलोड करने की तरफ जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा इस तशरीह से आप फ़ायदा ज़रूर उठाएँगे। आपके ज़हन में ये बात बैठ जाएगी कि ये जो अशार है, ज़ाहिरी बात है कलम मुक़ब्बल मदली की जो शायरी है, तो उनकी शायरी को बहुत ज़्यादा मतलब इन बहुत बड़े-बड़े जो डॉक्टर होते हैं, जो प्रोफ़ेसर साहिबान होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुताला किया हुआ होता है, उनके लिए तशरीह करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। बहरहाल हम भी एक शागिर्द हैं और एक तालिब इल्म से हैं, तो इसी तालिब इल्म से हमारा एक वास्ता है और हम ये कोशिश करते हैं ताकि हम भी कुछ न कुछ इसमें अपना हिस्सा डाल सकें। बहरहाल आप लोगों को लिए चलता हूँ, ये जो पहला शेर है जो आज का तो ख़ैर ये पहला है और यहाँ पे जो तशरीह है, शेर है, जो नज़म है, तो यहाँ पे ये जो शेर है तो ये शेर नंबर 4 है। शेर नंबर 4 कौन-सा है ना बंदे औरों से लाला है, खूनी जिगर तेरा, तेरी निस्बत इब्राहीमी है, मेमारे जहाँ तू है। हिना बंद, हिना के मानी है मेहंदी, बंद हिना बंद मतलब यानी मेहंदी लगाना, उर्स के मानी है दुल्हन, लाला के मानी है फूल, लेकिन यहाँ पे लाला से मुराद क्या है? लाला से मुराद यहाँ पे मुसलमान जवान है। खूनी जिगर तेरा, तेरे जिगर जिगर का खून, तेरी निस्बत इब्राहीमी है, तेरी निस्बत तेरा ताल्लुक, निस्बत का मतलब ताल्लुक, अलाका, इब्राहीमी है मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है। मेमारी जहाँ तू है, मेमार का मतलब यानी दुनिया बनाना, मेमार का मतलब यानी बनाना, तामीर करना, जहाँ का मतलब यानी दुनिया, यानी दुनिया को तामीर करने वाला, यानी ये कौन है? ये मुसलमान ही है। इस शेर का जो मफ़हूम है, आप सबसे पहले मफ़हूम सुने ताकि आपके ज़हन में कुछ न कुछ आइडिया आ जाए। इस शेर का जो मफ़हूम है वो ये है कि ए मुसलमान, तेरे जिगर का खून गोली लाला के दुल्हन को मेहंदी देता है। मतलब इन तेरे जिगर का जो खून है, तो इस जिगर के खून से यानी जो लाला जो फूल है, इस लाले के फूल के दुल्हन को मेहंदी लगा देता है। ज़ाहिरी बात है कि लोग जो मेहंदी लगा देते हैं दुल्हन वगैरह को खूबसूरत बनाने के लिए, तो इसी तरह यहाँ पे जो खूबसूरती का काम दिया जाता है, तो ये मुसलमान नौजवान से ये काम दिया जा रहा है, इनके खून से ये काम दिया जा रहा है। और फिर कहते हैं चूँकि तेरी निस्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है और इसी वजह से तू इस दुनिया का मेमार है। अब इस शेर की जो तशरीह है वो कुछ इस तरह से है कि शायर इस शेर में हमें कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि ए मुसलमान, तू क्या करना चाहता है? ए मुसलमान, तुझे क्या करना चाहिए? शायर इस मुसलमान की अहमियत और फजीलत को यानी सामने रखते हुए कहना ये चाहते हैं कि ए मुसलमान, तेरा लहू इतना मोतबर और इतना कीमती है कि लाले की दुल्हन के लिए तेरे तेरे जिगर के खून से मेहंदी का सामान मुहैया होता है। असल में इसका मेहंदी का सामान मुहैया होना, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि ये मेहंदी का सामान मुहैया तो होता है, लेकिन इसका कुछ और मतलब भी है। एक मतलब तो इसका ये निकलता है कि इंसानी जो फितरत है, इंसानी फितरत की जो खूबसूरती है, नेचुरल जो ब्यूटी इंसान को तो अल्लाह ताला ने दी हुई होती है, लेकिन साथ साथ इंसानी फितरत की जो आरइश है, ज़ेबाइश है, तेरी ही मेहनत और मशक्क़त और तालीम और तरबियत की मोहताज है। मतलब इसका यह है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया को तख्लीक किया, तो ज़ाहिरी बात है कि फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमारा एक निस्बत है, एक ताल्लुक़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा तामीर किया था, उन्होंने खाना काबा को बनाया था, तो इसी तरह हम भी उनके औलाद में से हैं। तो जब वो खाना काबा तामीर कर सकता है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से,
تو یہی صلاحیتیں تو ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن میں کبھی کبھار ان صلاحیتوں کو لوگوں کے حوالے سے جب میں سوچتا ہوں، زیادہ تر جو نوجوان طبقہ ہے، زیادہ تر جو نوجوان ہے، تو وہ آج کل ٹک ٹاک ویڈیوز میں خود کو مشہور کرنے کی طرف وہ جا رہے، وہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ شہرت کچھ دن کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت زیادہ طاقت رکھی ہوئی ہے، بہت زیادہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنی سوچ کو تھوڑا سا مطلب یعنی اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اونچا رکھنے کی کوشش کریں گے، زیادہ براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش کریں گے، تو بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بہت ساری کتابیں کتب خان میں موجود ہے، بہت ساری کتابیں گوگل میں موجود ہے، تو وہ ان کتابوں کو اگر پڑھ لیں گے تو ظاہری بات ہے کہ نہ صرف وہ اس دنیا کو بنا سکتے ہیں، بلکہ اس دنیا کو نہ صرف بنا سکتے ہیں بلکہ اس دنیا میں جتنی جو خوبصورتیاں ہیں۔ اگر میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آج کل جو خوبصورتی ہے، تو خوبصورتی کس چیز میں ہے؟ یہ جو گاڑیاں آپ کو روادا والی نظر آ رہی ہیں، تو کیا یہ مسلمانوں نے خود کو پہچانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا انسانوں نے خود کو پہچانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا یہ جو بغداد جو آج کل ایک مرکز، جو پہلے وقت میں جو مرکز تھا، اس وقت لوگ دور دور سے یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، آج یعنی وہ جگہ کون سی ہے؟ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو ایک مقام نظر آنا چاہیے، مسلمانوں کو یہ بات یعنی پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو شناخت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو کس لیے پیدا کیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ بہت ساری جو کتابیں ہیں، کتابوں سے یعنی دوسرے لوگ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن مسلمان لوگ آج لوگوں نے کن کاموں میں لگا دیا ہے، لہٰذا مسلمان اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ مسلمان آج کل صرف شہرت تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو شہرت کچھ وقت کے لیے ہے۔ ایسی شہرت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا اس کے حوالے سے ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ مطلب نہیں، ہم شہرت کے طالب ہیں، ہمیں شہرت ملنی چاہیے۔ بہرحال اس شعر کی تشریح پھر کسی اور طرف جا رہی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آیا گیا ہوگا، اور آپ کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ تشریح آ چکی ہوگی۔ آپ کو میں مزید یہ بتاتا چلوں کہ انسانی جو فطرت ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، یہ محنت اور مشقت اور تعلیم و تربیت کی محتاج ہے۔ اگر مسلمان محنت کریں گے، تعلیم مطلب حاصل کریں گے، ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس کام سے مطلب اگر میں مثال کے طور پر یہ جس طرح یہ جو موبائل فون بنائے گئے تھے، اور جس طرح مختلف لوگوں نے بنائے ہیں، یا اسی طرح جو بجلی بنائی گئی تھی، اسی طرح ساتھ ساتھ جو گاڑی بنائی گئی ہے، ساتھ ساتھ یہ جو جہاز بنائے گئے ہیں، تو یہ خوبصورتی کا کام تو مسلمانوں نے تو کر دکھایا، انسانوں نے تو کر دکھایا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو یہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ مسلمان کو بھی یہ پتہ چلے کہ میرے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہے، ان صلاحیتوں کو میں استعمال کروں گا۔ میں کبھی کبھار یہ جو ایک تھوڑا چھوٹا سا ایک طالب علم ہے، حسنین نام ہے ان کا، وہ پٹھان ہے، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ انگلش صحیح طریقے سے بول سکتا ہے، فلوئنسی ان کے اندر انگلش میں ہے۔ وہ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایک موٹیویشنل مطلب ایک اسپیکر بنا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے خود کو پہچانے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ یا اسی طرح آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تیری نسبت یعنی شاعر آگے کہتے ہیں کہ تیری نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے ہے، جنہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا، خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور دنیا میں خدا کا جو پہلا اور آخری گھر بنایا تھا یا گھر بنایا ہے۔ تو اے مسلمان، اسی نسبت اور تعلق کی برکت سے تجھے دنیا کی جو تعمیر کا کام ہے وہ تجھے دیا گیا ہے، یہ حوالے کیا گیا ہے، اور تجھے یہ کام اور مشن پورا کرنا چاہیے۔ لہٰذا مسلمان آج کل اس خسارے میں پڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے جو بندے مسلمان ہیں، اگر وہ اللہ کے احکام پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت طریقے ہیں، جو خوبصورت طریقے ہیں، جو پیارے طریقے ہیں، اگر یہ مسلمان ان طریقوں پہ اور ساتھ ساتھ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوگا تو یہ دنیا بھی ان کی بنے گی اور آخرت بھی اس کی بنے گی۔ بہرحال اس شعر کی تشریح میں ایک دفعہ پھر آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس شعر کی تشریح کیا ہے؟ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ شاید اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ گلی لالا کی دلہن کے لیے تیرے جگر کے خون سے آراستہ کرنے کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ انسانی جو فطرت ہے
تیری نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے۔ اے مسلمان، اسی نسبت سے اور اسی توسط سے، اسی برکت سے تجھے بھی اسلامی دنیا کی جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دنیا کا کام، جو دنیا بنانے کا کام ہے، وہ تجھے ودیت کیا گیا ہے، سونپا گیا ہے، حوالے کیا گیا ہے، اور تجھے یہ کام انجام دینا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ یہ باتیں وہ کیوں کر رہے تھے؟ وجہ یہی تھی کہ وہ مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے، اسی وجہ سے جگانے کی کوشش وہ کر رہے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ مسلمان جاگ چکے تھے، اور جاگ اس لیے گئے تھے کہ ان کی شاعری نے وہ کام کر دکھایا تھا کہ جو ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان تھے، بری صغیر مسلمان جتنے بھی تھے، وہ ماشاءاللہ وہ جاگ چکے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ کچھ تو ان کی شاعری نے بھی وہ کام کر دکھایا تھا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقاریر نے بھی، انہوں نے بھی بہت زیادہ محنت کی تھی، بہت سارے مسلمان اور بھی تھے ان میں، انہوں نے محنت کی تھی۔ بہرحال پھر پاکستان جو ایک ملک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے یہ ملک پھر مسلمانوں کو مل گیا۔ وجہ کیا تھی کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جانوں کا نذرانہ بھی دیا تھا، جانوں کی قربانی بھی دی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو پھر کامیابی تو ملنی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ انسان جس چیز کی محنت کرتا ہے، اسی چیز کی محنت کا صلہ ان کو ضرور ملتا ہے، چاہے وہ محنت کسی چیز کے لیے بھی ہو رہی ہوتی ہو، تو انسان کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے کہ اجازت، اللہ نگہبان۔